کراچی کی ملیر جیل سے فرار 216 میں سے 78 قیدی دوبارہ گرفتار۔ زلزلے کے باعث بیرکوں سے باہر بٹھائے گئے قیدیوں کی ہنگامہ آرائی میں پولیس اور ایف سی کے 4 اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں ایک قیدی ہلاک، 12 زخمی۔ جیل کے اندرونی مناظر کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ قیدی پہلے دروازے سے باہر نکلے، دوسرے آہنی دروازے کا کنڈا توڑا، تیسرے دروازے کا کنڈا تالا سمیت اکھاڑ پھینکا۔ پولیس آفس، اسٹاف روم، ویٹنگ ایریا میں توڑ پھوڑ، دیواروں اور شیشوں پر گولیوں کے نشانات موجود۔ وہ واپس سرنڈر کر لیں، نہیں تو یہ جیل توڑنے والا جو ہے واقعہ اس میں ان کی انوالومنٹ آئے گی تو پھر وہ ٹیررزم کے جو پیٹی کرائمز میں انوالو تھے ان کے اوپر بہت بڑے کیس بن جائیں گے۔ مفروض قیدی واپس آ جائیں ورنہ دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا، وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کی وارننگ۔ ملیر جیل کراچی سے قیدیوں کے فرار پر اظہار تشویش، قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنا غلط قرار، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ وزیر داخلہ سمیت ضیاء اللہ سلنجار نے کہا فرار قیدیوں کے تمام قوائف موجود ہیں، جلد گرفتار کر لیں گے۔ واقعہ قدرتی آفت کی وجہ سے ہوا، اس میں کوئی بڑی سائنس نہیں۔ ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں اور ساروں کے ہم لے رہے ہیں ڈیٹا، پوری قوائف کہ کون کدھر رہتا ہے، اور انشاءاللہ جو ٹیمز ہوں گی ہماری سکسیسفل ہوں گی۔ آج رات تک بھی ہمیں امید ہے کہ آدھے سے زیادہ انشاءاللہ۔ ایڈریس ہمارے پاس ہیں، بہتر ہے واپس آ جائیں۔ آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد کا فرار قیدیوں کو مشورہ، قیدیوں کے اہل خانوں کو ان کا اچھے سے خیال رکھنے کی یقین دہانی۔ سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل ارشاد شاہ بولے قیدیوں کا فرار ہونا غفلت نہیں، 28 اہلکار تعینات تھے جو کافی تھے۔ زلزلے کے شدید جھٹکے کے بعد قیدی چھت گرنے سے خوفزدہ تھے، جب رات کو میں پہنچا تو مجھ پر بھی حملہ کیا گیا۔ حسین کو بیٹا لے کر آیا، واقعہ ہوا ہے حالات کے وجہ سے حسین بھاگ کے میرے گھر آیا 3 بجے۔ اماں ہم آ گئے، حالات خراب تھا، حالات کے وجہ سے ہم آ گئے۔ ہم نے اس کو دوبارہ لے آیا، بیٹا اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کرو۔ ملیر جیل سے فرار قیدی کی ماں اسے واپس لے آئی، پولیس اہلکاروں سے کہا پیدل اپنے بیٹے کو واپس جیل لے کر آئی ہوں، مہربانی کر کے اسے کچھ مت کہنا۔ سوشل میڈیا پر خاتون کے غیر معمولی اور جذباتی پہلو کے چرچے، ماں کے کردار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ اتوار کی شام سے اب تک شہر میں زلزلے کے جھٹکوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ پاکستان نے 96 گھنٹے کی لڑائی مکمل طور پر اپنے وسائل سے لڑی۔ بھارت کے خلاف کشیدگی کے دوران کہیں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا ہم نے جو آلات استعمال کیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے انڈیا کے پاس ہیں۔ ہم نے کچھ ساز و سامان دوسرے ملکوں سے بھی خریدا۔ مستقبل میں تنازع صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا۔ پاک بھارت تنازعات کے حل کا کوئی منظم طریقہ کار نہیں۔ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، مختلف کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 5 دہشت گردوں کا مشق، 2 کا قلات میں خاتمہ کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فتنۃ الہندوستان کا ٹھکانہ بھی تباہ، بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا فتنۃ الہندوستان کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے پوری قوم افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ مودی سرکار کی ناکام معاشی پالیسیوں کے باعث بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی۔ جنتا دل کے رکن گھوڑا کمارا سوامی نے مودی کی انتہا پسند پالیسیز کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا ٹیسلا کا بھارت میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا منصوبہ ترک کرنا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بھارت میں سرمایہ کاری کا ماحول متنازع ہو چکا، بڑی عالمی کمپنیاں یہاں سرمایہ کاری سے ہچکچا رہی ہیں۔
پاکستان کو آبی جارحیت کی دھمکیاں دینے والے مودی سرکار اپنے ہی ملک میں پانی کے مسائل پر قابو پانے میں ناکام. آسام سمیت شمال مشرقی بھارت میں ناقص منصوبہ بندی اور کمزور انفراسٹرکچر کی تعمیر انسانی المیہ بن گیا. بارشوں اور سیلاب کے باعث 34 افراد ہلاک، 36 لاکھ سے زائد سیلاب سے متاثر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آبی وسائل پر اجلاس. پانی کی فراہمی اور سیلاب کی صورتحال روک تھام کے لیے نئے ڈیم ناگزیر قرار. دیامیر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کا توانائی کی پیداوار اور پانی کی وافر ذخیرے کا مؤثر نظام بنانے کے لیے ایسے منصوبوں کو ترجیح دینے پر زور. بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور سازش ناکام. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ کی منظوری دی تھی. پاکستان کی معاشی ڈپلومیسی کو ADB کی اکثریتی حمایت حاصل. رقم ریسورس موبلائزیشن ریفارمز پروگرام کے تحت دی گئی. معاشی ٹیم اور IMF کے درمیان بجٹ پر مذاکرات مکمل. بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر 5 روپے تک کاربن لیوی عائد کرنے کی تیاری. حکومت نے لیوی کے نفاذ سے 45 ارب روپے تک ریونیو حاصل کرنے کا تخمینہ لگایا ہے. کہ الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف سے متعلق فیصلہ خزانے اور صارفین پر بھاری بوجھ بن گیا. نیپرا کی بجلی کمپنی کو کئی مارجن اور کاسٹ ریکوری کی اجازت سے قومی خزانے اور صارفین پر 300 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. پاور ڈویژن کی کے الیکٹرک کے لیے فیصلوں پر نظرثانی کی درخواست سے مزید مندرجات سامنے آ گئے. ڈیفنس کراچی میں نوجوان پر تشدد سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت. پولیس نے اویس نامی ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا. مرکزی ملزم سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. سٹی کورٹ میں پیشی پر وکیل نے ملزم سلمان فاروقی کو تھپڑ جڑ دیا. وکلا شدید نعرے بازی بھی کرتے رہے. اسلام آباد میں خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار. IG اسلام آباد کے مطابق ملزم کی گرفتاری CCTV فوٹیج کی مدد سے عمل میں لائی گئی. ملزم مقتولہ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، ناکامی پر گھر پہنچ گیا. پولیس نے مقتولہ کی والدہ کی مدیریت میں مقدمہ درج کیا تھا. مظفرآباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش. موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی آج سے 9 جون تک مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. گلگت بلتستان، مری، گلیات، چترال میں بارش کا امکان. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ابر رحمت متوقع ہے. خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر آندھی، بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے وائٹ بال کے ٹاپ پرفارمرز اور سینئر کھلاڑیوں کو کیمپ میں بلا لیا. تمام کھلاڑی 3 مختلف گروپس میں مختصر کیمپ میں شرکت کریں گے. کھلاڑیوں کی فٹنس اور پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے گا. ہیڈ کوچ مائک ہسن اور دیگر کوچز ٹاپ پرفارمرز سے ملاقات کریں گے. باکسنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ لیجنڈ باکسر محمد علی کو دنیا سے رخصت ہوئے 9 برس بیت گئے. 20 سالہ کیریئر میں 56 مقابلے جیتے، 37 باکسرز کو ناک آؤٹ کیا. انہیں کنگ آف باکسنگ کا خطاب بھی دیا گیا. اور وقت کم، مقابلہ سخت. عید قربا آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش. خوبصورت اور تگڑے جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے. گھروں پر لائے گئے جانوروں کی خوب آؤ بھگت جاری ہے.